اللہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے مومنین کے اوصاف ذکر کیے۔ سورۃ الانفال کی روح سے سورۃ الانفال کا اصل موضوع ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور قتال کرنا۔ اس مناسبت سے سورت کے شروع میں مجاہدین فی سبیل اللہ مومنین کے اوصاف ذکر کیے گئے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ پہلا وصف اہل ایمان اور مجاہدین فی سبیل اللہ کا کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی حکم کی قدر اور اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ محبت اس درجے میں ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کے احکام کا، صفات کا اور کتاب کا تذکرہ آتا ہے تو ان کی دلیں کانپ جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرا ہوا دل۔ اور ظاہر بات ہے ایمان نام ہی اللہ کی عظمت کو ماننے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرنا، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہے لیکن اللہ کی عظمت دل میں موجود نہیں، اس کا نام شریعت میں نفاق اور منافقت ہے۔ اور ایمان کی حقیقت یعنی اللہ کی عظمت اور کبریائی یہ دل میں محفوظ ہے تو اس کا نام ہے حقیقت ایمان۔ اور جب یہ حقیقت ایمان ہوگی تو پھر اللہ کے راستے میں جان دینا، مال دینا، وقت دینا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنی اولاد اور گھر بار کو قربان کرنا پھر کوئی مشکل نہیں۔ مشکل اس وقت تک ہے جب تک اللہ کی عظمت اور کبریائی یہ دل میں نہیں آتی تو ساری چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، مال بھی، اولاد بھی، برادری بھی اور خواہشات بھی۔ یہ اہم وصف ہے جو قرآن کریم نے کئی مقامات پہ اس کا ذکر کیا کہ مومن آدمی وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی عظمت ہو، اور جب اللہ کی ذات، اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی توحید، اس کا جو ہی تذکرہ ہو تو وہ جو دل عظمت سے لبریز ہے، واجلت، وہ کانپ جائے
اور اس عظمت کا اظہار سینے میں محسوس ہو۔ اس کے بعد دوسری صفت ذکر کی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جائیں، پڑھی جائیں ان مومنین کے سامنے آیاتہ، اللہ تعالی کی آیات یعنی قرآن مقدس، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کے ایمان میں بہار آئے اور ایمان تازہ ہو۔ زادتہم ایمانا، پہلے بھی یقین تھا، ایمان تھا، لیکن جو ہی قرآن مقدس کی آیات پڑھی گئیں تو ان آیات پڑھنے کی وجہ سے اس کے ایمان میں اور پختگی آ گئی اور بڑھ گیا، اطمینان کا درجہ اور زیادہ بڑھ گیا، آیات دیکھنے سے بھی، آیات سمجھنے سے بھی، آیات تکوینی دیکھنے سے بھی ایمان بڑھ جاتا ہے اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ جو قرآن مقدس ہے یہ خالصتاً ایمان کا نصاب ہے، اور اس نصاب ایمان سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے اور یقین اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور تکوینی آیات جب اللہ کی عظمت دل میں ہو تو پھر ہر چیز سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ کام کرنے والا صرف اللہ ہے، پھر ہر سانس دلیل بنتا ہے اللہ کی کبریائی کی، ہر نظر دلیل بنتی اللہ کی کبریائی کی۔ اور یہ جو زیادت اور اطمینان قلب کا مقام ہے یہ حسب مراتب بڑھتے ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم نے ایک سوال کیا، اور حضرت ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو مقام میں خلت عطا کیا، اتنا بڑا مقام۔ لیکن حضرت ابراہیم نے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ مجھے آنکھوں سے دکھلا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ کس کا سوال ہے؟ حضرت ابراہیم کا، جو خلیل الرحمانی۔ اور سوال دیکھو، کیف تحیی الموتی، اللہ مجھے یہ دکھلا تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ بڑا سوال ہے، اور سوال بھی ہے ارنی، میں آنکھوں سے دیکھوں۔ سوچنے کی بات ہے، ساری دنیا مکلف ہے ایمان بالغیب کی، لیکن حضرت خلیل نے سوال کر دیا، رب ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ مجھے آنکھوں سے دکھلا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ یہاں پر سوال تھا کہ کیا ایمان میں کوئی تزلزل ہے، کوئی شک ہے؟ یہ سوال ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ نے چونکہ پیغمبر کا معاملہ ہے تو وہاں پر ہی یہ سوال صاف کر دیا، اور خود فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کا اس پہ ایمان نہیں؟
یہ سوال خود اللہ نے کیا، اور یہ سوال کرنے کا مقصد تھا کہ کوئی حضرت ابراہیم کے ایمان پہ شک نہ کرے کہ آرینی کیوں کہا۔ اس کا جو اثر راز ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ یہ مطالبہ کیوں کیا آرینی۔ تو یہاں بہت بڑا اشکال ہو سکتا تھا کہ پیغمبر اور اسے ایمان میں شک، حالانکہ پیغمبر فطرتی مواحد کامل ہوتا ہے، کامل مومن ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی معصوم، نبوت کے بعد بھی معصوم۔ پھر سوال کیسا؟ تو اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، میرے پیغمبر کیا آپ کا ایمان نہیں اس پہ؟ فرمایا کیوں نہیں؟ ایمان تو پکا ہے کہ مردے زندہ ہوں گے۔ آپ کا بھی کیا عقیدہ ہے، مردے زندہ ہوں گے یا زندہ زندہ ہوں گے؟ یہ بھی سوچ لو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں زندے زندہ ہوں گے، قبروں والے زندہ پڑے ہیں، سنتے بھی ہیں، گپ شپ بھی لگاتی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کا عقیدہ کیا تھا کہ قبروں والے مردہ ہیں یا زندہ؟ اگر حضرت ابراہیم کا یہ عقیدہ ہوتا کہ یہ قبروں والے زندہ ہیں، سنتے ہیں، اور جیسے مولوی کہتے ہیں چڑی چڑا دیکھتے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے قبر پہ کون سی چڑی آئی یا چڑا آیا، اگر یہ عقیدہ حضرت ابراہیم کا ہوتا سوال کرتے؟ انصاف کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے، اگر روح سب کی لوٹ آئی اور دیکھ سن رہے ہیں اور جان رہے ہیں، آج تو مولوی یہی کہتا ہے کہ اوپر قبرستان ہے، نیچے سب زندوں کا جہان ہے، سب زندہ ہے، تو پھر تو سوال ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی سوال اس لیے کیا کہ حضرت ابراہیم کا بھی عقیدہ تھا کہ جو قبر میں پڑے ہیں یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں۔ اور سوال کیا تھا کہ کیفیت احیاء کیا ہوگی؟ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں نے نہیں سنانا۔ یہاں پر ایک لفظ بولا حضرت ابراہیم نے، فرمایا یا اللہ میرا ایمان تو پختہ ہے کہ مردے زندہ ہوں گے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ میرا دل ذرا اور مطمئن ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے۔ اسی اطمینان کا مطلب ہے زیادت الایمان۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہی جو زیادت ایمان ہے وہ یہی اطمینان ہے۔ وہاں جو حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ معجزہ خرق عادت عطا کر کے 4 پرندوں کو زندہ کر کے حضرت ابراہیم کے اطمینان کا سامان کر دیا، اللہ نے یہ پورا قرآن مقدس اس امت کے لیے اگر کوئی ایمان کی روح سے اس قرآن کو دیکھے تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ولٰکن لیطمئن قلبی، وہ خارق عادت سے اطمینان ہوا، اور یہ پورا قرآن ہے اسی قلب کے اطمینان کا سامان، یہی اطمینان ہے۔ پرندہ کے زندہ ہونے والی خرق عادت سے بھی یہ بڑی دلیل ہے۔ اگر کوئی قرآن کے پاس آئے اور اسی کو فرمائے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومن وہ ہے جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کا ایمان بڑھ جائے، اس کے ایمان میں بہار آئے، اس کے ایمان میں اطمینان آئے، اس کے اطمینان بڑھ جائے، یہ ہے زادتہم ایمانا۔ اور اس کے مقابل 2 قسم کے لوگ ہیں،
جو قرآن سن کر جن کو ان کے باز ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتی ہے. ایک ہے مشرک اور کافر. مشرک اور کافر جتنا قرآن سے پریشان ہوتا ہے اتنا دنیا کی کسی چیز سے پریشان نہیں. اس کے سامنے قرآن پڑھو، آیات پڑھو. یہ قرآن مقدس کہ ختم پڑھاتا ہے اس لیے کہ یہ عربی سمجھتا نہیں. قرآن کا شبینہ ہوگا، تلاوت ہوگی، تراویح میں پڑھے گا. لیکن اگر قرآن پاک کا کوئی ترجمہ سنائے کہ قرآن کہتا کیا ہے تو سب سے بڑا دشمن یہی مشرک ہے، یہی بدعتی ہے. اور اسی طرح کھلا کافر وہ سب سے بڑا دشمن ہے قرآن کا. اور دوسری قوم ہے منافقین کی. منافق کو جتنا قرآن سے دکھ ہوتا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں ہوتا. یہ سورہ محمد ہے. اس میں سورہ محمد کا دوسرا نام ہی سورۃ القتال ہے اور اس کا نام سورہ محمد رکھا. حالانکہ یہ سورۃ القتال جہاد والی سورت. تو لفظ محمد سے اس کو تعبیر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور آپ کی پہچان ہی قتال اور جہاد ہے. سورت کا نام سورہ محمد رکھ دیا کیونکہ یہ کیا ہے؟ قتال والی سورت. اور محمد عربی کا قرآن نے جو تعارف پیش کیا وہ قتال والا نبی، جہاد والا نبی. اور آپ نے بھی، میں نے گزشتہ جمعہ پہ بھی عرض کیا، اپنا تعارف نبی السیف سے کیا، جہاد اور قتال والا نبی. اس سورت میں فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ. جب کوئی محکم صورت آئے جس میں ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اس میں قتال کی بات ہو، جس کا مضمون ہو کہ اللہ کی توحید کی خاطر دشمنوں سے لڑو، کافروں سے قتال کرو، جہاد کرو. رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت. فرمایا دیکھے گا منافقوں کو جہاد کی آیات سن کر. منافق کے چہرہ دیکھو، ایسا پریشان ہو کے اور ایسا مدہوش ہو کر تیری طرف دیکھتا ہے جیسے اس پر موت کی غشی تاری ہے. ایسا بے ہوش اور مدہوش ہوتا ہے. یہ کون سا طبقہ ہے؟ منافقین. قرآن سن کر ان کے اوسان خطا ہو جاتی. اور کون سا حصہ؟ جس حصہ میں یہ مذکور ہو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کافروں اور مشرکوں کی گردنیں کاٹو. فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنیں مار دو. قَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ قَاتِلُوا كَافَّةً فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا. فرمایا اللہ کی راہ میں نکلو، سامان زیادہ ہے یا کم میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو. تو اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کا جب اعلان ہوتا ہے اس وقت
منافقوں کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کسی پہ موت کی غچی تاری ہے، اور جو مومن ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور وہ نعرہ لگاتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے۔ اب ذرا خود پہچانتے ہو، ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن مقدس کے مضمون جہاد سے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور وہ طبقہ آج حکمرانوں کی صورت میں موجود ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں ان کو پیبر منافق کہا جاتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی کا گروہ جو خالص منافق تھے، ان کی یہ پہچان ہے کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا عنوان سن کر وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور آج انہی کی شکل میں اسلامی دنیا کے حکمران، اسلامی ممالک کے حکمران بالکل اسی سٹیج پہ ہیں، اور جتنے بہانے منافقین جہاد سے بچنے کے لیے کرتے، آج اسلامی ممالک کے حکمران سب کے سب بالکل انہی منافقین والے بہانے کر رہی، اور جہاد کے لیے کبھی یہ تیار نہ ہوئے ہیں نہ ہوتی، جبکہ اس کے مد مقابل پوری دنیا میں صلیبی صہیونی نظام اس کو ایسا مسلط کر دیا گیا، اور پوری دنیا میں یہودیت عیسائیت کو ایسے مسلط کیا گیا کہ جہاں چاہیں وہ مسلمانوں پہ ظلم کریں، جس علاقہ پہ چاہیں وہ جس طرح مرضی یلغار کریں، ان کی ہر یلغار، ان کا ہر فساد، ان کی ہر بدماشی، اس کو عدل کا نام دے دیا گیا، انصاف کا نام دے دیا گیا، اور مسلمان کے جہاد کو دہشت گردی کہا گیا، مظلوم کی آواز اٹھانے کو دہشت گردی کہا گیا، اور دوسروں کا یہ اتنا قصور نہیں، اسلامی ممالک کے حکمران، ابھی آپ دیکھیں فلسطین میں کتنے دنوں سے بمباری، اور پھر جو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل، طاغوت کے ادارے جو اہل اسلام پہ مسلط کیے گئے، اور ہمارے منافقین جن پہ اعتماد کرتی ہیں، یہ زنادقہ جن پہ اعتماد کرتی ہیں کہ اقوام متحدہ اقوام عالم کا ہمدرد ادارہ ہے، سلامتی کونسل وہ دنیا کی سلامتی کی ذمہ دار، آج پوری دنیا حیران ہے کہ وہ سلامتی کونسل کہاں گئی، وہ اقوام متحدہ کہاں گئی، جو پوری دنیا میں امن کے ٹھیکیدار، سلامتی کے ٹھیکیدار، سب کے سب اسرائیل کے حمایتی، اور مسلمانوں کے خلاف ابھی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، ایک مشترکہ بیان جاری کرنا تھا سلامتی کونسل نے، اور وہاں پر امریکہ اس نے اپنا ویٹو استعمال کر کے ایک مشترکہ بیان دینے سے بھی روک دیا۔ یہ دنیا کی حالت بن گئی، اور اس کی واحد ذمہ داری مسلمان حکمرانوں پہ کہ اسلامی ممالک کے حکمران جب سے بے غیرت بن گئے،
منافق بن گئے اور انہوں نے طاغوت کی پوجا شروع کی، دجال کو پوجنا شروع کیا، دجالی نظام کی عبادت شروع کر دی اور طاغوت کو سجدہ شروع کر دیا، تو ان کی غیرت بھی ختم ہو گئی، ایمان بھی ختم ہو گیا۔ اب بھی یہ بھیک مانگ رہے ہیں اقوام متحدہ سے، سلامتی کونسل سے، حالانکہ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے طے شدہ قوانین اگرچہ طاغوت کے اور ان کے معتمد ادارے، انہوں نے جس چیز کو حقوق انسانیت کی خلاف ورزی قرار دیا، جن چیزوں کو جنگی جرائم قرار دیا، ان 12-13 دنوں سے اسرائیل انہی جنگی جرائم کا بھی مرتکب، نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا، یہ اس نام نہاد اقوام متحدہ کے لحاظ سے بھی جنگی جرم ہے۔ بچوں اور عورتوں کا قتل جنگ میں یہ جنگی جرائم کی فہرست ہے۔ ہسپتالوں اور سکولوں پہ بمباری کرنا، پانی رسد پہ بمباری کرنا، یہ خالص جنگی جرائم کے زمرہ میں ہے۔ اور اسی طرح امدادی کیمپوں پر بمباری کرنا اور امداد کے سارے رستے بند کر دینا اور ہر گھنٹے کے بعد جنگلیوں کی طرح یلغار کرنا، یہ تمام کی تمام کارروائی اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے لحاظ سے بھی جنگی جرائم میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کافر اپنے کفر کو اب ظاہر کر کے اس نے واضح کر دیا کہ جتنے کافر یہود اور نصارہ مسلمانوں پہ جو ظلم کرتے رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں، صرف مسلمانوں کا قصور یہ ہے کہ یہ اسلام کا نام لیتی۔ تو اب تو وہ جنگ کو خالص مذہبی رنگ دے چکی ہے، مذہب کا رنگ، اور یہ وہی پرانے بدلے صلیبی جنگوں کے۔ اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ سے بھی واقف نہیں۔ آج کا مسلمان اپنا دین بھی حاصل کر رہا ہے ڈراموں سے، ڈرامے دیکھ دیکھ کر یہ دین حاصل کر رہا ہے۔ اس کو اس طرف ایسا اپاہج کر دیا گیا اور ساری دنیا کا یہود، صہیونی قوتیں اور صلیبی قوتیں وہ متحد ہو کر صرف فلسطین نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ فلسطین ان کا پہلا تجربہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ فلسطین پہ وہ غلبہ پاتے ہیں تو دوسرا ٹارگٹ ان کا مدینہ ہے، کیونکہ یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا، خیبر سے نکالا گیا، بنی قریظہ سے نکالا گیا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جزیرہ عرب سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ تو اس لیے یہ صرف فلسطین ٹارگٹ نہیں، یہی وجہ ہے کہ امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی، اور جو مسلمان کہلوانے والے ہیں ایسی صورتحال مشتبہ ہو گئی کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ مسلمان کون ہے اور صہیونی صلیبی کون ہے، یہود کا ایجنٹ کون ہے، صلیبی ایجنٹ کون ہے۔ تم اپنے لیڈروں میں پہچان نہیں کر سکتے، ایسے دجل کی اور اشتباہ کی صورت پیدا کر دی گئی اور پوری دنیا میں کفر متحد ہو گیا، اور متحد ہو کر ان کی پہلی جرغار فلسطین اور پھر مدینہ منورہ اور مراکز اسلام میں۔ لیکن مسلمان کو اب بھی جہاد کا عنوان ان حکمرانوں کے سامنے آئے
یہ اس سوچ میں ہے کہ سورہ انفال کو قرآن سے نکالا جائے اور 20 آیاتیں ان کو قرآن سے نکالا جائے، یہ اس نصاب کو بدل رہی ہیں، اور ان کی جلغار جو صلیب سہون کا مقابلہ کرنا تھی وہ دینی مدارس کو ٹارگٹ کر رہی ہے، دیندار طبقہ کو، کہ تاکہ کوئی اسلام کا نام لینے والا بھی نہ رہے، نہ مدارس رہے، نہ قرآن کی آواز رہے، نہ مولوی رہے، نہ دین کا تصور رہے۔ یہ اس لابی پہ کام کرنے والے، تو یاد رکھ لینا کہ جہاد کو چھوڑ کر اس امت کی بقا نہیں ہے، جہاد کو چھوڑنا اس امت کے لیے ذلت کا پیغام ہے۔ جب تک یہ امت جہاد والے عمل پہ کاربند رہی تو ان کا سر اونچا رہا، اور سارے اقوام عالم ان کے سامنے سر نیچا کر کے رہی۔ اور جب سے اس امت نے جہاد کا فریضہ چھوڑ دیا اور اپنے دین کو دین سمجھنا چھوڑ دیا، اس وقت سے مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، اور سب کے سامنے اس کی آنکھیں نیچی ہیں۔ تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن مقدس یہ ایمان کے ازدیاد اور اطمینان کا سامان ہے، اور قرآن کا جو حکم آئے مومن کی شان یہ ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اور مشرک منافق اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کا قرآن کے ایک حصہ سے بغض ضرور ہوگا، وہ پورے قرآن کو نہیں پچا سکتا۔ یہی وجہ ہے فرمایا انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ میرے پیغمبر، یہ مشرکین مکہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ایسے ظالم ہیں کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتی۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیات کا انکار کرتی ہیں۔ یہاں قرآن پاک نے کلیئر بتا دیا کہ مشرکین کی اصل دشمنی وہ قرآن کے ساتھ ہے، اور صاحب قرآن کے ساتھ بھی دشمنی اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ اصل سبب یہ ہے کہ وہ قرآن کے دشمن ہیں۔ اب یہ سوال تھا کہ قرآن مقدس کے ساتھ یہ دشمنی ہو سکتا ہے نبی کی وجہ سے ہو؟ فرمایا نہیں، وہ سب کٹھے ہوئے اور کہتی ایتے بے قرآن ان غیر ھذا، او بدل ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لے جا، کوئی دوسرا قرآن لے آ، یا اسی قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے تو ہم تجھے رسول بھی مانیں گے، تمہیں سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پورا قرآن بھی نہیں، اس قرآن کا ایک حصہ، صرف ایک حصہ وہ اس قرآن سے نکال دو، بدل ہو، پورا قرآن نیا لے آ۔ اگر پورا نہیں آ سکتا اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے۔ اور آج کا دور دیکھیں تو یہی بات چل رہی ہے۔ یہ آپ کے حکمران کیا کہتی ہیں؟ صرف جہاد والی ایتیں نہ ہوں، نظام حکومت کی آیات نہ ہوں، اسلام نے جو قواعد سلطنت کے بیان کیے وہ نہ ہوں، تاکہ ہماری جمہوریت چلتی رہے، تاکہ طاغوتی نظام چلتا رہے۔ اس لیے یہ آیات نہ ہوں، باقی اسمبلی میں تلاوت بھی ہوتی رہے، OIC کے اجلاس میں بھی تلاوت ہوتی رہے، سب کٹھے ہوتے رہیں، لیکن یہ حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ جہاد تھا کس لیے؟ اس کی بھی اصل وجہ اور ہے
وہ مسئلہ کیا ہے؟ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا. فرمایا میرے پیغمبر قرآن کا وہ حصہ وحدہ جس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، وہ حصہ جس میں اللہ کی توحید کا بیان، وہ حصہ نہ ہو. جب وہ حصہ آپ بیان کرتی ہیں اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، اس وقت یہ پیٹھ دے کر بھاگتی ہیں نفرت کرتے ہوئے. تو اب ایک بات تو یہ طے ہو گئی، مومن اور غیر مومن کی پہچان. اللہ نے مومن کی پہچان کروائی، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. دوسرے مقام پہ بھی اس کو بیان کیا، اس کا ایمان بڑھتا ہے. اور کافر اور منافق ایک حصہ سے الرجی ہے، پورے قرآن سے نہیں. اور وہ حصہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد اللہ کی توحید. کون سی بنیاد ہے؟ اللہ کی توحید. توحید والا حصہ سن کر جب اللہ کی توحید کا بیان ہو، اس پر کافر مشرک سیخ پا ہوتا ہے. اور جہاد کس کے لیے ہے؟ اسی نظام توحید کی اقامت کے لیے. اسی توحید کے نظام کو قائم کرنا، اسی کا نام جہاد ہے. اسی کے لیے لڑنا، اسی کا نام قتال ہے. زمینوں پہ لڑنا، ملکوں پر لڑنا، ٹکڑوں پہ لڑنا، اس کا نام جہاد نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ کچھ آدمی مختلف مقاصد کے لیے لڑتے ہیں، لمبی حدیث ہے، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہوگا؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. جو آدمی اس نیت سے لڑتا ہے کہ اللہ کی توحید اونچی ہو جائے، تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، یہ اللہ کے راستے کا جہاد ہے. تو آج یاد رکھنا، یہ جو توحید کی اقامت کا مسئلہ ہے، اقامت توحید، نظام توحید، یہ وہ مسئلہ ہے کہ دنیا کا ہر کافر ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اقامت توحید کو برداشت نہیں کر سکتا. چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، دنیا کے جتنے کافر ہوں، چاہے اقوام متحدہ ہو یا سلامتی کونسل ہو، دنیا کے سب طاغوتی قوتیں، ان کی اصل دشمنی اللہ کی کتاب کے مضمون اقامت توحید سے ہے. آپ ایک تسبیح لے کر حجرہ میں بیٹھ جائیں اور روزانہ 1,00,000 دفعہ درود پڑھیں، کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں. آپ ایک مسجد میں کھڑے ہو کر 1,00,000 نفل پڑھیں، کافر کو کوئی تکلیف نہیں. آپ چلے لگائیں، سروزے لگائیں، سال لگائیں، کسی پیر کے مرید بن جائیں، کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں. آپ چاہے پیر ذوالفقار یا کوئی اور خربوغہ جیسا مختار الدین جیسا دجال، اس کے مجالس بدعت میں جائیں اور وہاں پر اصلاح کے عنوان پہ ساری بدعتیں کر لیں، خدا کی قسم کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں. کافر کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اقامت توحید کے عنوان سے تکلیف ہوتی ہے.
ایک ہے توحید کا انفرادی رنگ, ایک ہے توحید کا اجتماعی رنگ. توحید کا نظام, توحید کی اقامت, یہ ہے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن. صرف دروس دینے سے اسلام کی خدمت نہیں ہوگی, صرف مدرسے چلانے سے اسلام کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوگا, صرف مولوی بنوانے سے, مفتی بنوانے سے اسلام کی خدمت نہیں ہوگی. اسلام کی خدمت تب ہوگی جو مشن اور ہدف محمدی ہے وہ پورے عالم پہ توحید کی اقامت کا عنوان ہے. اور جب تک یہ عنوان پہ محنت نہیں ہوگی اس وقت تک کسی کافر کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں. یہی وجہ ہے ابھی اسلامی ممالک کا اجلاس ہوا, جو اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتی ہیں, OIC, اور اتنے بڑے ظلم و بربریت کے باوجود کہ اسرائیل ظلم کی ہر حد پار کر چکا ہے, ہر لحاظ سے جنگی جرائم, حقوق انسانیت جو غیر اقوام کے ہاں جن کی اہمیت تھی اس کو بھی پامال کر چکا ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ جیسا دہشت گرد, عالمی دہشت گرد, اس بلد الحرام حکومت اسرائیل کی پشت پناہی علل اعلان کر رہا ہے. لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ اب بھی تمہارے حکمران امریکہ برطانیہ کو سجدہ کرنے کے لیے وضو کر رہی, انہی پہ یہ اعتماد کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں. اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی, اس سے بڑی اللہ کی ناراضگی کیا ہوگی کہ تم اسلام کی خاطر ملک موجود ہیں. تمہارا ایٹم کس کام کا بھائی؟ ایٹمی ملک کا ایٹم 12 منٹوں میں اسرائیل کے اینٹ سے اینٹ بجائی جا سکتی ہے. ایسی طاقتیں موجود ہیں اہل اسلام کے پاس, لیکن افسوس یہ ہے کہ ایمان نہیں. حکمران ہے, ایمان نہیں. ورنہ یہ اسرائیل کی پوری رقبہ جو ہے یہ آپ کے پورے پنڈی اسلام آباد سے تھوڑا سا زائد ہے, اور اس میں بیٹھ کے وہ امریکہ کی چھونی بن کے بدماشی کر رہا ہے. اور یہ اتنے بے غیرت بن چکے ہیں ہمارے حکمران, یہ ابھی اس اجلاس میں اتنا طے نہیں کر سکے کہ ہم کوئی تعاون بھی کر سکتے ہیں یا نہیں, فلسطینیوں کا ہم امداد بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. اور امداد بھی کون سی؟ طبی. پھر 3 ممالک اکٹھے ہوئے, ترکی, ایران, پاکستان. سوشل میڈیا پہ ان کو بڑی خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے, حالانکہ تینوں بہت بڑی لعنت کے مستحق ہیں, بہت بڑی ذلت کے مستحق ہیں. یہ 3 اکٹھے ہوئے وزیر خارجہ, اور تینوں بدماش. ہمارا تو وزیر خارجہ ویسے بھی قبر پرست شیطان ہے, قبر پرستوں کا مجابر. یہ بھی اللہ کی شان, وہ ملک جو مجاہدین کا ملک تھا اس کا وزیر اعظم پاک پتن کی موہری کا پجاری ہے, اور اس کا وزیر خارجہ وہ قبر کا مجابر ہے, قبروں کی تجارت کرنے والا. اب یہ 3 اکٹھے بیٹھے اور طے کیا ہوا جی ہم کچھ فورس بنائیں گے اور وہ وہاں پر جائے گی صرف مسلمانوں کو طبی امداد دینے کے لیے, مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے. لعنت ہے تمہاری فکر پر بھی, اور لعنت ہے تمہاری سوچ پہ بھی, اور تمہارا غلامانہ ذہن, گھٹیا ذہن. وزیر خارجہ صاحب, تو جا کسی قبر کی مجابری کر, اور جا تو کوئی بت فروش اور قبر فروش, وہ بت شکن نہیں ہوتا اور وہ مشرکوں سے جہاد نہیں کرتا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, اگر تم فوج بھی نہیں بھیجتے, صرف حکومت اتنا انتظام کر دے کہ ہمارے نوجوانوں کو وہاں پر جانے کا انتظام کر دے, تمہیں فوج بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں.
ہمارے نوجوان وہاں جا کر نہتے ہوں گے، لیکن اس صہیونی طاقت کو ایمان کی قوت سے روک سکتی ہے۔ تیار ہو یا نہیں ہو؟ نوجوانوں میں ایمان ہے، حکمرانوں میں ایمان نہیں۔ اس لیے غیرت کا تقاضا تجھے تھا کہ اب اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو دیکھنا یا صرف مظاہرے کر لینا، مسجدوں سے باہر نکل کے جلوس نکالتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، مظاہرے کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ صرف مظاہروں کا وقت نہیں، یہ وقت جہاد ہے، اور یہ جہاد شروع ہو چکا ہے، حقیقی جہاد۔ اور یہ وہ شروعات ہیں دجال کی آمد کی۔ اب وہ صرف جہاں فلسطین مقصد نہیں، مسجد اقصی کو شہید کر کے باہیکل سلیمانی اس کی بنیاد رکھی جائے گی، اور اس کی تمہید کرونا سے رکھی گئی۔ تمہید کرونا تھا، اب کرونے کے یہ نتائج سامنے آنے لگ گئے کہ جو یہود امریکہ نے مل کر پلاننگ بنائی تھی، 1.5 سال تک یہ کرونے کا ڈرامہ رچا کر اور بدماشی کر کے خود ایک کیمیائی جنگ چھیڑ کر، ایٹمی جنگ چھیڑ کر، اب ہوا یہ ہے کہ نہ عرب کو ہوش کے ناخن آ رہے ہیں نہ عجم کو، تو اسلامی حکمرانوں سے قطعاً کوئی توقع نہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کے حکمران نہیں ہیں، یہ طاغوت کے نوکر ہیں، دجال کے پیروکار ہیں۔ اس لیے نہ امت کے حق میں یہ سوچ سکتے ہیں، نہ اسلام اور اہل اسلام کے حق میں یہ سوچ سکتے ہیں۔ اب وقت آیا چاہتا ہے کہ امت کے نوجوان کھڑے ہوں اور کفر کے سامنے وہی سبق دہرائیں جو سبق حضرت خالد بن ولید کا تھا، جو سبق اصحاب رسول کا تھا۔ اب ہر کفر کے لیے ایک ہی علاج ہے جس کا نام کتاب اللہ نے الجہاد رکھا ہے۔ جہاد کے علاوہ 2 چیزیں ہوں گی، یاد رکھنا، یا جہاد کرنا ہوگا یا خالص کافر بن کے رہنا ہوگا۔ جس چیز کو قبول کر لو، اب تیسرا راستہ رہنے نہیں دیا جائے گا، یا خالص جہاد ہوگا اللہ کی رضا میں اور دین حق کی سربلندی میں، یا پھر خالص کافر بن کے رہنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، یا دجال کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوگی، طاغوتی نظام کا حصہ بن کے دجالی بننا ہوگا، یا پھر حقیقتاً محمدی بن کے اس جہاد کو اپنانا ہوگا۔ اور جہاد میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ اگر کوئی نہتی قوم بھی، خالی ہاتھ قوم بھی جہاد کے لیے لڑتی ہے تو اللہ ان کو کھجور کی شاخوں کو بھی تلواروں سے زیادہ تیز کر دیتی ہے۔ ان کے ڈنڈے، ان کا چلنا وہ ایٹم بمبوں سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ اس لیے اس خالص ایمان کی ضرورت ہے جو ایمان قرآن نے دیا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان کا سبق دیا ہے، اور وہ وہی ہے جو اس سورہ انفال کے شروع میں ذکر کیا۔ اس میں اللہ کی عظمت دل میں جان کے، اللہ کے احکام کی دل میں قدر جان کے، پھر اللہ کی کتاب سے اطمینان حاصل کر کے، اطمینان قلبی حاصل کر کے، ساتھ فرمایا علی ربہم یتوکلون۔ جب اللہ کی کتاب سے ایمان حاصل کرتے ہیں پھر ان کے دل میں کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ علی ربہم یتوکلون، توکل کا یہی معنی ہوتا ہے۔ کہیں 313 لے کر ہزاروں کے مقابلہ میں، جہاں تلواریں بھی نہیں، تیر بھی نہیں، پورے لشکر میں 2 گھوڑے، زرے ہی نہیں، لیکن محمدی شیر علی ربہم یتوکلون 60 ہزار کا کہیں مقابلہ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ایمان ہے، اس ایمان پہ چند آدمی تیار ہو جائیں
اور جہاد کی سنت کا احیا ہو۔ آج مصیبت یہ ہے مجاہدین کے نام پہ جتنی جماعتیں بنی ہیں موجودہ، یہ خود مشکوک ہے، ان کے اکثر کے عقیدہ کفریہ ہیں، شرکیہ ہیں، اور جو خود مشرک ہے وہ جہاد کیسے کرے گا؟ اور اکثر ایجنسیوں کے ٹاؤٹ، ملک کے بھی دشمن، قوم کے بھی دشمن، اور اکثر جہادی تحریکیں جو اب چل رہی ہیں الا قلیل، اکثر اسی طاغوتی نظام کا تحفظ کر رہی ہے جہاد کے عنوان پہ۔ اس لیے یاد رکھنا، مشرک جہاد نہیں کر سکتا، جہاد کرے گا کون؟ خالص موحد، اور ہوگا کس سے؟ یہ سورہ توبہ ہے، اس پہ فرمایا قاتل الذین، قاتل الذین، قتال کرو۔ اب مصیبت یہ ہے، ایک ہمارے اندر ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس نے جہاد کا سارا میٹیریل ریبنڈ کی لوفری پہ فٹ کر دیا۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جتنا جہاد کی آیات تھی، اور یہ بھی یہودیت کا پرچار ہے، دجالیت کا پرچار ہے، کہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ جہاد تو کوئی چیز نہیں، سے روزہ لگاؤ گے نا، ایک سے روزہ، یہ پورا جہاد سرحدوں کی حفاظت کا ثواب ملے گا۔ یہ قتال، ہم مسواک کرتے ہیں امریکہ کانپ جاتا ہے۔ یہ ایک یہودی سوچ، دجالی سوچ پورے فرقے کا رنگ اختیار کر چکی ہے۔ جو دیندار طبقہ تھا اس کو انہوں نے خراب کر دیا، اور اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے گروہ کی علامتیں بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا حتیٰ یلحق آخرہم مال مسیح الدجال، کہ یہ آخر میں دجال کا گروہ بن کے نکلیں گے اور دجال کے ساتھ ملیں گے۔ اور علامتیں آپ خود سمجھ لیں کیا ہے؟ فرمایا ان کی علامت یہ ہے، ان کے سر اس طرح پھراتے ہوں گے۔ التحلیق، مسجدوں میں ٹولیاں ٹولیاں بن کے بیٹھتے ہوں گے، راستے پہ ٹولیاں ٹولیاں نکلیں گے۔ السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں گڑ سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ وقلوبہم قلوب الذئاب، ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ یدعون اہل الاوثان، مشرکوں کو کچھ بھی نہیں چھیڑیں گے اور مشرکوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ یقاتلون اہل الاسلام، اور اہل توحید، اہل اسلام سے لڑتے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی۔ اور یہ گروہ گروہ یہ چلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے۔ لا یزالون یخرجون حتی یلحق آخرہم المسیح الدجال، آخر میں دجال کا گروہ بن کے ابھریں گے۔ آج یہی دجال کا گروہ ہے، چاہے آپ اس کو ریبنڈی فرقہ کہہ لیں یا دجالی گروہ کہہ لیں، خدا کی قسم ذرا فرق نہیں ہے۔ اور دجل اس لیے ہے اس میں کہ بظاہر دین کا لبادہ ہے اور بظاہر بھیڑوں کے رنگ میں بھیڑیے ہے۔ اب ان کے خلاف بولنا بھی بڑا مشکل ہے، پوری معیشت پہ ان کا قبضہ ہے۔ مولوی بولتا ہے چندے بند، مولوی بولتا ہے محلے میں احتجاج، اچھا جی یہ اچھا تبلیغیوں کے بھی خلاف ہے، ایسے بے ایمانوں کے بھی خلاف ہے۔ اور یہ پورا دجال کا گروہ ہے، اول سے لے کے آخر تک۔ ہمیں الحمدللہ چندوں کی بھی کوئی فکر نہیں، خالص یہ مسئلہ پہنچانا ہم پہ فرض ہے کہ یہ ریبنڈی فرقہ یہ خالص دجالی طاغوتی ترجمان ہے، دین محمدی کے ساتھ ریبنڈی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہے اتنا جال، دین محمدی کے عنوان پہ لیبل دیکھو لگایا، پورے کا پورا دین ہم میں کیسے آئے گا؟ ان کو کہا پورے کا پورا دین فراڈ سے نہیں آئے گا، تم تو اول تمہاری تو ابتدا انتہا فراڈ پہ مبنی ہے۔ تم نے پورا کا پورا دین استنجا لوٹا سمجھا ہے، درختوں کی ایک شاخ نہیں چھوڑی، مسواک اوپر نیچے سارے چار چار جیبیں مسواک کے لیے رکھ کے، فضائل اوپر فٹ کیا تلوار کے اور جہاد کے،
اور پیغمبر کریم کی وہ سیرت بیان کی کہ اکثر امت بھی شک میں مبتلا ہو گئی، اپنے نبی کی پہچان میں بھی، پیغمبر کی سیرت کے بیان میں بھی. اور ساری مشورہ جہاد والا، انہوں نے آلو مٹر کاٹنے پہ مشورہ شروع کر دیا. گاشت جہاد کی تھی، انہوں نے گلیوں میں لوفری شروع کر دی. اور نصرت جہاد کی تھی، انہوں نے جو نصرت کے عنوان بنائے. اور پھر سب سے شیطان کا مقبول گروہ، سب سے دجال کا کر آمد گروہ، خدا کی قسم یہی رہ بند کی صورت میں موجود فرقہ، جس نے امت کو اقامت توحید سے دور کیا، امت کو جہادی جذبات سے دور کیا، اور صہیونی کوششیں کامیاب ہو کر یہ ایسا کینسر نکلا امت کے سینے پر کہ جس کا آپریشن کرنا بھی ناممکن ہے، اور آپریشن کیا جائے اس کا سمجھنا بھی ناممکن ہے. تو اس لیے یاد رکھنا، یہ سوچ اسلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سری متصادم سوچ ہے. کس سے ہوگا؟ فرمایا قاتل الذین، قتال کرو ان لوگوں سے. یہ خاص کر یہودیوں کی بات آ رہی، اسرائیلی یہودی. یہ تو اصل یہودی بھی نہیں. مزے کی بات ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ اصل یہودی بھی نہیں، اصل اہل کتاب یہودی بھی نہیں. یہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ تفسیر کروں گا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، سب سے پہلی وجہ ان سے لڑو جن کا اللہ کی توحید کے ساتھ ایمان نہیں. آیا نا مسئلہ توحید کا؟ لا یؤمنون باللہ، حالانکہ یہودی اللہ کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو نبی مانتے تھے، پہلے انبیاء کے بھی قائل تھے، لیکن توحید میں گڑبڑ کی. اور توحید میں کیا گڑبڑ کی؟ ابھی دو وجہ آگے قرآن نے ذکر کی. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ پہلی گڑبڑ کہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو اللہ نے طاقتیں دے دی ہیں، عزیر ابن اللہ ہے. ابن اللہ کا معنی اللہ کا نائب، اللہ نے اختیارات عزیر کو دے دیے. غیب دانی والی صفت عزیر کو مل گئی، حاجت روا مشکل کشائی والے اختیارات عزیر کو مل گئے. بس ایک بات. دوسرا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے مولوی طبقہ، پیر طبقہ، پادریوں کو انہوں نے ربوبیت کا درجہ دے دیا، انہی کو حاکم مان لیا، اللہ کی حاکمیت میں ان کو شریک کر لیا، انہی کے نظام کو منزل من اللہ نظام سمجھ لیا. یہ دو وجہ سے پہلا فتویٰ لگا لا یؤمنون باللہ. 1000 دفعہ یہ اللہ اللہ کریں، تورات پڑھیں، انجیل پڑھیں، اللہ نے فتویٰ لگایا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی توحید کو نہیں مانتے. ان کی بھی سب سے بڑی دشمنی کیا ہے؟ اللہ کی توحید. اور قرآن نے بھی پہلی وجہ قتال کی کیا ذکر کی؟ اللہ کی توحید. میں نے کہا آج بھی اسرائیل، امریکہ، ساری دنیا کے کافر، ان کو اصل تکلیف اس کتاب سے، اس قرآن سے، اور قرآن کا بھی وہ مضمون جو اقامت توحید کا مضمون ہے. کیونکہ اقامت توحید کا مطلب ہے کہ پوری دنیا پہ توحید کا غلبہ ہوگا، شرک کا نام و نشان مٹے گا، شرکیہ نظام مٹیں گے، نظام توحید نافذ ہوگا، اس نظام توحید کی اقامت ہوگی، اور سب شرک کے نظام مٹیں گے، دجال کے نظام مٹیں گے. یہ وہ مسئلہ ہے، یہ آپ کی حکومت بھی برداشت نہیں کرتی. نماز روزے کی بات نہیں،
حج عمرہ تو امریکہ میں بھی، وہاں سے بھی حاجی آ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، برطانیہ میں بھی، اسرائیل میں بھی مسلمان موجود ہیں، لیکن جو اصل اسلام کا امتیازی نشان ہے وہ ہے اقامت توحید کی، اور اقامت توحید بذریعہ جہاد، یہ وہ عنوان ہے جس سے پوری دنیا کفر لرزہ بر اندام ہے، اور پوری دنیا کفر اس کو مٹانا چاہتی ہے۔ اس لیے میرا بھائی، آج ہم پہ یہ فرض ہے کہ سارے مسائل بعد میں سب سے اہم مسئلہ ہے اللہ کی توحید کی اقامت کا، اور اقامت توحید الیکشن کے ذریعے نہیں ہوگی، اقامت توحید جمہوریت کے ذریعے نہیں ہوگی، اقامت توحید ایمانی قوت اور ایمانی جذبہ کے ساتھ سب سے پہلے اس چیز کی دعوت ہے، ہر مسلمان کو دعوت دو، اقامت توحید کو خود بھی سمجھو، دوسروں کو بھی سمجھاؤ، اور اس کے لیے آپ کی رات دن کی محنت، جیسے بیان توحید پہ محنت کرتے تھے، اسی طرح اقامت توحید پہ ہر فرد محنت کرے، ہر فرد جماعت بن جائے اور دعوت پیش کرے، لوگوں کو بتلائے نظام محمدی کیا ہے، نظام کفر کیا ہے، اللہ کی توحید کی اقامت کا کیا مفہوم ہے، اور دجال اور طاغوت کے نظام دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پھر آخر میں عرض کرتا ہوں اسلامی حکمرانوں سے کہ بے غیرتی اور بزدلی چھوڑو، اب وقت آ گیا کہ بے غیرت نہ بنو، بزدل نہ بنو، یہ وقت ہے کہ اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ بالفعل عملی جہاد کا اعلان ہونا چاہیے، اور تم اپنی فوجیں بھی نہ بھیجو، اپنا اسلحہ بھی نہ بھیجو، ان ہمارے نوجوانوں کو اجازت بھی دے دو، راستہ بھی دے دو، تاکہ یہ نوجوان فلسطین کے مسلمان اور مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کم از کم اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے اور شہادت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ ہمیں تم پر کوئی توقع نہیں، تمہارے ایٹموں پر بھی، تمہاری فوجوں پر بھی، تمہاری اسمبلیوں پر بھی، تمہاری عدالتوں پر بھی، لیکن ہم صرف یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو جہاد کے لیے راستہ دیا جائے اور وہاں پہنچنے کے وسائل مہیا کیے جائیں، تو انشاءاللہ ہمیں تمہاری نہ فوجوں کی ضرورت نہ تمہارے اسلحہ کی، ہم خود مسجد اقصی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کرنا جانتے ہیں اور ان کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ تیار ہو یا نہیں ہو؟ بآخر دعوانا ان الحمدللہ۔